اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى فرجهم رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغرر الميامين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين، سيدنا ومولانا وصاحب نعمتنا وولي عصرنا مهدي هذه الأمة وطاروس أهل الجنة الحجة بن الحسن العسكري فداه أرواح العالمين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا بنت رسول الله يا فاطمة الزهراء، أيتها البتول يا بضعة الرسول، أيتها التقية النقية الرضية المرضية، تفاحة الفردوس والخلد يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله. صلوا على فاطمة الزهراء.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صلوات بشر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام حاضرین کرام کنیزان سیدہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند عالم قرآن کریم میں سورہ ابراہیم کی 24ویں آیت مبارکہ میں فرما رہا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پاک و پاکیزہ کلام کی، ایک پاک و پاکیزہ قول کی کیا مثال پیش کی کہ اس نے اسے ایک پاک و پاکیزہ درخت سے موازنہ کیا جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی شاخ آسمان میں ہے. تمام حمد و ثنا اس خلاق کائنات کے لیے، اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو علی کل شیء قدیر ہے، جو ہماری شہرگ گردن سے زیادہ ہم سے قریب ہے، جو کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے. وہ رب جو دو جہاں جس نے نہ ان آسمانوں کے شامیانے کو لگایا، نہ اس زمین کی دری کو بچھایا، نہ چاند کو منور کیا، نہ سورج کو ضیاء بخشی، نہ سمندروں کو جاری کیا، نہ افلاک کو گردش میں ڈالا، نہ پھر کشتیوں کو چلایا. الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام درود و سلام ہو اس کے حبیب پر اور ان تمام ذوات مقدسہ پر جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی روشن اور واضح نشانیاں ہیں. اور خصوصاً سلام ہو اس دختر رسول پر جو صادقہ بھی ہے اور صدیقہ بھی ہے، یعنی سچ بولنے والی بھی ہے اور جو بولتی ہے وہ سچ ہوا جاتا ہے، جو طاہرہ بھی ہے مطہرہ بھی ہے، یعنی خود بھی طیب و طاہر ہے، اور جو چیز اس سے منسوب کر دی جائے، جو چیز اس سے منسلک ہو جائے وہ بھی طیب و طاہر ہو جاتی ہے. وہ مخدومہ کونین، وہ شہزادی کونین جس کی ولادت بسعادت کا روز منانے کے لیے وہ عظیم تحفہ جو کہ پروردگار عالم نے نہ صرف اپنے حبیب کو عطا فرمایا لیکن تمام کائنات کو اس عظیم تحفہ عطا فرما کر خصوصاً ان کے لیے جو مولائے کائنات کی ولایت کا دامن بھرتے ہیں، دم بھرتے ہیں، ان کے لیے پروردگار عالم نے عظیم تحفہ قرار دیا کہ ہم سب کو ایک موقع فراہم کیا کہ ہماری بھی شفاعت روز جزا اس بی بی کے ذریعے سے ہو سکے. اس کی ولادت بسعادت کا یہ روز منانے کے لیے ہم تمام انبیاء و مرسلین کی خدمت میں، تمام اوصیاء کی خدمت میں، تمام ائمہ معصومین علیہم السلام کی خدمت میں، خصوصاً شہزادی کے والدین کرام کی خدمت میں اور وقت کے امام کی خدمت میں اور تمام آپ مومنات کی خدمت میں ایک ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں. یہ ہدیہ ہمارا پروردگار کی بارگاہ میں، شہزادی کی بارگاہ میں قبول ہو. اس کے لیے آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وہ مخدومہ کونین جس کے لیے شاعر نے کیا خوب کہا، جہان انسانیت میں مقدس توحید کا خیال زہرا، جہان انسانیت میں مقدس توحید کا خیال زہرا، شرف میں وحدت ادا امامت جبی نبوت جمال زہرا. جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں کی تمام نساء کی پہلی وکیل زہرا. حضور زہرا بشر سے ہٹ کر پیمبروں کے سلام بھی ہیں، حضور زہرا بشر سے ہٹ کر پیمبروں کے سلام بھی ہیں کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں. جو مجھ سے پوچھو تو عرض کر دو قیاس آرائیاں غلط ہیں، جو مجھ سے پوچھو تو عرض کر دو قیاس آرائیاں غلط ہیں.
یہ چاند بیداغ کب تھا لوگوں، جناب زہرا کے دستخط ہیں، جناب زہرا کے دستخط ہیں۔ صلوات بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ یہ شہزادی، یہ تفاحۃ الفردوس والخلد، جس کے لیے جس کا نام لقب جب زہرا پڑا تو معصوم فرماتے ہیں کہ ہماری جدہ کا نام زہرا اس لیے پڑا کہ جب صبح نمودار ہوتی تھی تو ان کا چہرہ بالکل طلوع ہوئے سورج کی مانند امیر المومنین کے لیے چمک اٹھتا تھا، ان کے لیے منور ہو جاتا تھا، اور جب زوال کا وقت آتا تھا تو چودھری کے چاند کی مانند امیر المومنین کے لیے ان کا چہرہ چمکنے لگتا تھا، اور جب غروب کا وقت آتا تھا، مغرب کا وقت آتا تھا تو ستاروں کی مانند ان کا چہرہ مولا کائنات کے لیے کھل اٹھتا تھا، اور جب یہ محراب عبادت میں ہوتی تھی تو ان کا یہ عالم ہوتا تھا، جب محراب عبادت سے اپنے مبارک قدموں کو باہر نکالا کرتی تھی تو تمام کائنات میں مشرق سے لے کر مغرب تک ہر ایک کے لیے اس طرح سے ضیاء پھیل جاتی تھی، اس طرح سے روشنی پھیل جاتی تھی جیسے آسمان کے ستارے اس زمین کے باشندوں کے لیے روشنی پہنچایا کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ کنیزان سیدہ، حبیب خدا نے اپنی دختر گرامی کے لیے فرمایا احب الی فاطمہ اقرب الی فاطمہ۔ رسول خدا کیا فرما رہے ہیں؟ تمام کائنات میں سب سے زیادہ محبوب میری دختر فاطمہ ہے، مجھے سب سے زیادہ جو میرے قریب ہے، جو سب سے زیادہ میرے نزدیک ہے وہ میری دختر فاطمہ ہے، جو میرے لیے سب سے عزیز ہے وہ میری دختر فاطمہ ہے۔ یہ رسول اکرم فرما رہے ہیں اس شہزادی کونین کے لیے جس کا تذکرہ ابھی ابھی آپ نے حدیث قصہ میں۔ حدیث قصہ، اس میں پیغامات بہت ہیں ہمارے لیے، اگر ہم اس کے اوپر غور کرنے جائیں تو حدیث قصہ میں ایک ایک جملے سے ہم پیغام لے سکتے ہیں۔ حدیث قصہ ہے کیا؟ حدیث قصہ میں کیا ہو رہا ہے، کیا ماجرا بیان کیا جا رہا ہے؟ آیت تطہیر کا نزول ہوا اور اس کے پیچھے شان نزول بیان کی جا رہی ہے۔ اس حدیث قصہ میں یہی بتایا جاتا ہے کہ رسول خدا اور دیگر معصومین علیہ السلام جناب زہرا کے گھر میں تشریف لائے۔ رسول اللہ نے کمزوری کے بارے میں جناب زہرا کو بتایا، جناب فاطمہ ایک چادر لے کر آئی، رسول خدا زیر قصہ چلے گئے۔ جب تمام کے تمام پنجتن زیر قصہ آ گئے تو رسول خدا نے دعا کی اور جبرائیل آیت تطہیر لے کر نازل ہوئے۔ یہ پورا خلاصہ ہے اس حدیث قصہ کا۔ ہمیں اس بحث میں پڑھنا نہیں ہے کہ چادر یمنی تھی یا حجاز کی تھی یا کس برانڈ کی تھی، کس فیبرک کی تھی، یہ ہم کو نہیں پڑھنا ہے ان سب چیزوں میں، کیونکہ یہ ہم سے تقاضا معصومین نہیں کرتے، نہ شہزادی کرتی ہیں کہ تم اس طرح کی بحثوں میں پڑھو۔ لیکن شہزادی کونین جب اس حدیث قصہ کو بیان کر رہی ہیں جابر کے لیے تو اس وقت جناب سیدہ ہمیں کچھ معارف کی طرف ہماری توجہ دلانا چاہ رہی ہیں۔ کن معارف کی طرف توجہ دلانا چاہ رہی ہیں کہ تم ان افراد کو پہچانو جو زیر قصہ ہیں۔ ان افراد میں کون موجود ہیں؟ شہزادی کونین خود جو سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ ان افراد میں صاحب قرآن، پیغمبر اکرم، حبیب خدا، افضل الموجودات و مخلوقات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل موجود ہیں، اور انہی افراد میں خطیب منبر سلمونی مولائے مشکل کشا علی ابن ابی طالب موجود ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل اور انہی کے درمیان رہبران شباب اہل الجنہ حسن و حسین بھی موجود ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جناب سیدہ نے ایک ایک کا تعارف کرایا۔ اس حدیث قصہ میں اب آگے بڑھے تو دیکھیں کہ اس میں پنجتن کے کلام موجود ہیں، پنجتن کے علاوہ جبرائیل کا کلام موجود ہے، خود خداوند متعال کا کلام موجود ہے، حتیٰ کہ جابر ابن عبداللہ انصاری جب اسے نقل فرما رہے ہیں تو انہیں یہ سعادت ملی کہ انہوں نے جناب سیدہ سے اسے روایت فرمایا، ان کا کلام موجود ہے۔ عزیزوں، جب جناب سیدہ اس حدیث قصہ کا واقعہ بیان کر رہی ہیں تو بڑا تفصیلی بیان کر رہی ہیں۔ بیوی کیا بیان کرتی ہیں
کہ رسول خدا میرے گھر آئے، مجھے سلام کیا، میں نے جواب سلام دیا، پھر انہوں نے کمزوری کے بارے میں مجھ سے فرمایا، میں نے انہیں چادر دی، وہ چادر کے نیچے چلے گئے۔ پھر ہر ایک معصوم کا یہ طرز عمل رہا، اس طرز عمل کو مکمل بیوی بیان کر رہی ہیں۔ اگر بیوی یہ سب نہ بیان کرتی، شہزادی یہ سب نہ بیان کرتی تو کیا فرق پڑ جاتا؟ ہم تو اس کو مائنیوٹ ڈیٹیل سمجھتے ہیں کہ یہ سب جو ہو رہا ہے، بیوی بار بار کیوں بتا رہی ہے، انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا۔ لیکن فرق بہت پڑ جاتا، اس لیے کہ جناب سیدہ معصومہ ہے، عصمت کے اس پلے پر فائز ہیں، عصمت کا وہ سٹینڈرڈ ہے جہاں کوئی پہنچ نہ سکا۔ حتیٰ کہ خداوند عالم کو جب طہارت کے سلسلے سے آیت نازل فرمانی پڑی تو خداوند عالم نے نہ اپنے حبیب کا انتخاب کیا، نہ مولا مشکل کشا کا انتخاب کیا، بلکہ انتخاب کیا تو مرکز طہارت کا انتخاب کیا، جناب سیدۃ النساء العالمین کا انتخاب کر کے آیت رکھی۔ تو بہت فرق پڑ جاتا اگر بیوی یہ بیان نہ کرتی، اس لیے کہ بیوی ہم تک کچھ پیغامات پہنچانا چاہتی تھی۔ کیا پیغامات ہیں؟ جب جناب سیدہ ہمارے لیے یہ عمل بتا رہی ہیں، یہ جو روٹین بتا رہی ہیں کہ میرے بابا تشریف فرما ہوئے، جب وہ آئے، باہر سے آئے، میں گھر کے اندر موجود تھی، جب وہ باہر سے آئے انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا۔ مولا کائنات آئے، انہوں نے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا۔ حسن حسین آئے، انہوں نے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا۔ تو اس کے دو پہلو عکس کرتے ہیں۔ ایک پہلو یہ کہ جناب سیدہ ہمیں یہ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ جب بھی کوئی باہر سے آتا ہے وہ سلام کرے گا، اور گھر کے اندر جو ہوتا ہے وہ سلام کا جواب دے گا۔ یہ رتبہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، بلکہ جو بھی باہر سے آ رہا ہوگا وہ سلام کرے گا، کیونکہ یہاں حبیب خدا چلے آ رہے ہیں، لیکن حبیب خدا جناب شہزادی کونین کو سلام کر رہے ہیں اور شہزادی کونین اس کا جواب دے رہی ہیں۔ اس کا دوسرا پہلو شہزادی نے ہم کو بتانا چاہا کہ دیکھو میرا وہ مرتبہ ہے جہاں اللہ کا حبیب بھی مجھے سلام کرتا ہے، اللہ کے حبیب کا ولی بھی مجھے سلام کرتا ہے، اللہ کے اس ولی کے فرزند جو سیدہ شباب اہل الجنت ہیں وہ بھی مجھے سلام کرتے ہیں، اور پھر میں ان کے سلام کا جواب دیتی ہوں۔ صلوات بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے جہاں جناب سیدہ جو ہے ہر ایک کے سلسلے میں فرماتی ہیں کہ جب مولائے کائنات آتے ہیں اور حسن و حسین آتے ہیں تو فرماتے ہیں اے مادر گرامی، یا جب امام علی علیہ السلام آتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اے دختر رسول، ہمیں خوشبوئے رسالت محسوس ہو رہی ہے۔ اور جناب سیدہ اس بات کی تصدیق کرتی ہیں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمام پیغامات کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں، لہٰذا 3 یا 4 نقطے انشاءاللہ یہ پیغام ہم تک پہنچ جائے، بیوی ہم سے راضی ہوں، اس ذکر سے راضی ہوں، میرے ذکر کرنے سے آپ کے ذکر سننے سے جو ہے جناب سیدہ راضی ہو جائیں، اور روز محشر ہم سب کو اس طرح سے جیسے روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ جناب سیدہ جب روز قیامت پروردگار عالم انہیں حکم دے گا کہ اے سیدہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں، اس وقت بیوی جنت کے دروازے پر جا کر ٹھہر جائیں گی، اور پھر جب خداوند عالم سوال کرے گا تو بیوی یہی کہیں گی، یہی فرمائیں گی، اے پروردگار آج میں چاہتی ہوں کہ تو میرا مقام تمام اہل محشر کو دکھا دے۔ اور اس وقت جب پروردگار عالم انہیں اذن دے گا تو جناب سیدہ تمام اہل محشر سے اپنے شیعوں کو اس طرح سے چنیں گی جیسے ایک پرندہ خراب دانوں میں سے اچھے دانوں کو چنا کرتا ہے۔ بس ہم پروردگار سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار اگر ہم ان کے شیعوں میں نہ ہونے پائے تو کم از کم ان کے محبوں میں قرار دیے جائیں، اور یہ تذکرہ ہمارے لیے باعث شفاعت بن جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اب جب تمام پنجتن زیر حصہ آ گئے تو بیوی نے ایک جملہ کہا ہے جہاں وہ فرماتی ہے فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ۔ کیا فرما رہی ہے بیوی؟ جب ہم پانچوں، جب سب کے سب جتنے افراد آئے وہ سب تحت کساء کیا ہو گئے؟ جمع ہو گئے، ہے نا؟ ہم نے کہا جمع ہو گئے، شہزادی نے کیا کہا؟ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا، جب ہم سب کے سب
پائے تکمیل کو پہنچ گئے. بیوی نے اجتماع لفظ کا نہیں استعمال کیا ہے, فَلَمَّا اجْتَمَعْنَا کہہ دیتی جناب سیدہ, لیکن یہ ایک معصومہ کا قول ہے. ہر ورڈ, ہر لفظ جو ہے اس کو برابر وزن کر کے تول جو ہے جناب سیدہ رکھ رہی ہیں. فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا, جب ہم سب پائے تکمیل کو پہنچ گئے. ہم نے بہت آسانی سے کہہ دیا کہ جب سب کے سب جمع ہو گئے, لیکن میں آپ کو ایک عام سی مثال دوں. جو ایک جگسو پزل ہوتا ہے, جگسو پزل کے پیسز جب بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, جب آپ اس تصویر کو, اس پزل کو مکمل کر دیتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے جمع کر دیا اسے, ہم کہتے ہیں ہم اسے کمپلیٹ کر دیا, ہم نے اسے پائے تکمیل تک پہنچا دیا. بس جناب سیدہ یہ ہمیں پہچانوانا چاہ رہی ہیں, اپنی معرفت کرانا چاہ رہی ہیں. دیکھو حبیب خدا آ گئے, مولا مشکل کشا آ گئے, حسن و حسین آ گئے, لیکن یہ کمپلیٹ نہیں ہوئے جب تک کہ شہزادی کونین اس زیر قصہ داخل نہ ہو گئے. جنت کی ملکہ ہے زہرا, زہرا کے شوہر علی علی. جنت کی چاہت رکھتے ہو تو زور سے بولو علی علی, اور دل سے بولو علی علی. نعرے حیدری یا علی. بس عزیزو, یہ سلسلہ حدیث قصہ کا آگے بڑھتا ہے, جہاں پر ایک مرتبہ رسول خدا جب تمام بن کر آ جاتے ہیں تو اس کے بعد اپنے دست دعا کے لیے بلند کرتے ہیں, اور جب دعا کے لیے بلند کرتے ہیں تو پھر خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں, اے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں, بس تو ہر رجس کو ان سے دور فرما, ان کو اس طرح سے پاک و پاکیزہ کر دے جس طرح سے پاکیزگی کا حق ہے, جس طرح سے پاک رکھنے کا حق ہے. یہاں پر رسول خدا دعا کرتے ہیں, ایک لمحے میں زمین و آسمان کا فرق آ جاتا ہے. جب ہم زمین و آسمان کا فرق کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کا فرق ہے, دو بہنیں ہیں بالکل اپوزٹس ہیں, کہتے ہیں زمین و آسمان کا فرق ہے, تو ہم تو محاورتاً استعمال کرتے ہیں, یہ نہ کہ ہم اسے لٹرلی استعمال کرتے ہیں. لیکن یہاں جب میں کہہ رہی ہوں کہ یہاں زمین و آسمان کا فرق آ گیا, تو یہاں پر لٹرلی زمین و آسمان کا فرق آ گیا کہ یہاں پر اب تک جو ہے فرش پر گفتگو ہو رہی تھی, فرش پر کلام ہو رہا تھا, فرش پر دعا ہو رہی تھی, لیکن جیسے ہی حبیب خدا نے دعا کی فوراً وہاں سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو جناب سیدہ نقل کر رہی ہیں, یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سما مبنیۃ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. شہزادی کون ہے ہمیں بتانا چاہ رہی ہیں, دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ میں یہاں فرش پر بیٹھی ہوں تو عرش کا نظارہ جو ہے مجھ سے پوشیدہ ہے, عرش کی تمام باتیں جو ہیں وہ مجھ سے پوشیدہ ہیں. جس طرح سے میں اپنے بابا کو دیکھ رہی ہوں, اپنے شوہر کو دیکھ رہی ہوں, اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہوں, ان کے کلام کو سن رہی ہوں, بہو اسی طرح میں جبرائیل کے بھی کلام کو سن رہی ہوں, حتیٰ کہ میں پروردگار عالم کیا کلام کر رہا ہے اس کو بھی میں سن رہی ہوں اور اس کا مشاہدہ کر رہی ہوں. عزیزوں, اس حدیث قصہ میں آگے سلسلہ بڑھاتے ہوئے ایک مرتبہ جب خداوند عالم یہ فرماتا ہے الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین, یعنی میں نے تمام کائنات کو ایک ایک شے کا پروردگار عالم نے ذکر کیا ہے, نہ سمندروں کو بہایا, نہ اس آسمان کا شامیانہ لگایا, نہ یہ زمین کی دری بچھائی, ایک ایک شے کو گنا رہا ہے, شمار کر رہا ہے پروردگار عالم. اور پھر کیا کہہ رہا ہے, سب کچھ میرا مقصد صرف اور صرف اس کائنات کو خلق کرنے کے پیچھے یہ تھا کہ ان کی محبت میں نے خلق کیا. یعنی گول کیا تھا, خداوند عالم ہمیں گول بتا رہا ہے, ہمیں مقصد بتا رہا ہے کہ صرف اور صرف ان کی محبت. لہٰذا مخلوقات کے لیے کیا ہے, مخلوقات اپنے زندگی میں جو بھی گول رکھ لیں, کریئر کا گول رکھا ہے, کسی کو ایروناٹیکل انجینئر بننا ہے, کسی کو ڈاکٹر بننا ہے, کسی کو پینٹر بننا ہے, کسی کو کوئی اور ٹیلنٹ ہے اس میں مہارت حاصل کرنی ہے, یہ سب کے سب گولز سیکنڈری ہیں, محبت اہل بیت پرائمری ہے. اگر وہ محبت نہیں تو چاہے جتنا اچیو کر لو, جتنی کامیابی حاصل کر لو, وہ سب کی سب ضائع اور بیکار ہے. خداوند عالم بتا رہے صرف اور صرف ان 5 کی محبت. اب یہ سلسلہ
آگے بڑھتا ہے جہاں پر خداوند عالم جب ملائکہ سے اور آسمانی باشندوں سے مخاطب ہے، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اے میرے ملائکہ اور اے آسمان کے باشندوں۔ اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ یہاں پر تمام کے تمام ملائکہ کو اللہ حکم دے رہا ہے اب جمع ہو جاؤ، میں کچھ اہم بات کرنے والا ہوں۔ یہ جو پنجتن کی بات کر رہا ہے خداوند عالم کہ یہ بہت اہم بات ہے، بس ہر ایک فرشتہ اپنے اپنے کام کو چھوڑ کر پروردگار کے حکم کی تعمیل بجا لاتے ہوئے، تمام آسمانی باشندے پروردگار کے حکم کی تعمیل بجا لاتے ہوئے سن رہے ہیں کیوں کائنات خلق کی گئی۔ تاریخ ملائکہ میں صرف 2 موقع ایسے ملتے ہیں جہاں پر ملائکہ کو ایک ساتھ جمع کیا گیا، تمام آسمانی باشندوں کو ایک ساتھ جمع کیا گیا۔ پہلے جب تخلیق حضرت آدم ہوئی، جب حضرت آدم کی تخلیق ہوئی اور ان میں روح پھونکی گئی تو خداوند عالم نے ہر ایک کو کہا کہ اب تم سجدہ تعظیمی میں گر جاؤ۔ اور دوسرا موقع جب یہ پنجتن زیر کسا آ گئے، وہاں بھی اہل بیت کی خاطر تھا لیکن مخفی تھا، اس لیے کہ اللہ نے کھل کر نہیں بتایا تھا اس بات کو کہ میں اہل بیت کی ہی وجہ سے، اہل بیت کی ہی خاطر تمہیں یہ سجدہ کروا رہا ہوں، اس لیے کہ حضرت آدم کی صلب میں ان پنجتن کا نور میرے حبیب کا نور ہے، اس حبیب کے ولی کا نور ہے۔ دونوں موقعوں پر سبب وجہ اہل بیت علیہ السلام کی، لیکن ایک جگہ سبب پوشیدہ رہا، ایک جگہ سبب کھل کے سامنے آ گیا۔ لیکن جب ہم فضائل پڑھتے ہیں تو لطف تبھی آتا ہے جب سننے والے بھی اس فضائل کی قدر کر سکیں۔ یعنی اگر ہم مولائے کائنات کے محب ہیں تو سامنے سننے والا اگر مولائے کائنات کا محب ہوگا تبھی دونوں کو لطف آئے گا، اور اگر اس بزم میں منافق بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر اس کی قدر کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ جب تخلیق کائنات ہوئی تھی اور اللہ نے سجدہ تعظیمی کا حکم دیا تھا تو ایک منافق اس بزم میں گھسایا تھا، اور پھر جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تب اس کی منافقت کھل کے سامنے آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس تمام جماعت میں سے اس ابلیس کو اپنے بارگاہ سے دور کر دیا، رجیم کر دیا، ملعون قرار دے دیا۔ اب یہ جو جماعت ایک ساتھ جو جمع ہوئے تھے، اب یہ سب کے سب منتشر ہو گئے، سب کے سب تتر بتر ہو گئے۔ اب ملائکہ ایک عرصے سے انتظار میں تھے کہ کب دوبارہ ہمیں جمع ہونے کا موقع ملے گا۔ مومنات کو اچھا لگتا ہے نا جمع ہونا، آپ سب یہاں پر اہل بیت کے نام پر آتے ہیں، وہاں اہل بیت کے نام پر ملائکہ جمع ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ مومن ہی مومن کا دل خوش کرے گا، مومن ہی مومن کی تکلیف کو بانٹے گا، بس ان اہل بیت کے نام پر جمع ہوں۔ اب ملائکہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جمع ہونا چاہ رہے ہیں، لیکن خداوند عالم فرما رہے ہیں انتظار کرو، جب تک یہ پنجتن زیر کسا نہیں آ جاتے تب تک تم کو انتظار کرنا ہوگا۔ اب یہ انتظار کر رہے، وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، وہ لمحات ختم ہوئے، یہاں پر پنجتن زیر کسا آئے، وہاں پروردگار نے ان کا انٹروڈکشن کروایا، ان کی معرفت کروائی کہ بس انہی کے لیے میں نے تمام کائنات کو خلق کرنا ہے۔ اب جب آ گئے تو تمام ملائکہ میں سے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ پروردگار سے سوال کرے کہ آخر زیر کسا ہے کون۔ اب ایسا تو نہیں کہ ہر ملک جان رہا ہے کہ کون افراد ہے زیر کسا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس یہ 5 ان کی محبت میں نے، اب یہ 5 ہیں کون، یہ بھی تو انٹروڈیوس کرا پروردگار۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی ہمت؟ کیونکہ ایک مرتبہ تجربہ ہو چکا ہے نا، کسی نے ہمت کی تھی اسے باہر نکال دیا تھا، تو سید الملائکہ نے ہمت کی، جبرائیل امین نے ہمت کی، یا رب من تحت الکسا، اے پروردگار اس کسا کے نیچے ہے کون یہ بھی تو بتا دے، یہ بھی تو سب کے لیے آشکار کر دے اس راز کو۔ بس پروردگار عالم کیا فرما رہے ہیں، ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہاں پر خداوند عالم نے نہ اپنے حبیب کا انتخاب کیا، نہ مولائے کائنات کا انتخاب کیا، چاہتا تو ان کے ذریعے سے بھی انٹروڈیوس کرا سکتا تھا، لیکن نہ یہاں نبوت کا انٹروڈکشن کرانا تھا، نہ یہاں پر ولایت کا انٹروڈکشن کروانا تھا،
نہ یہاں اپنے حبیب کے ذریعے سے ان کے رشتوں کا انٹروڈکشن کروانا تھا، نہ تعریف ان کی کروانی تھی. نہ یہاں احمد ہے، نہ محمد ہے، نہ طٰہٰ ہے، نہ یاسین ہے، نہ مدثر ہے، نہ مزمل ہے، لیکن ہے تو فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے فرزند ہیں. خداوند عالم شہزادی کونین کا مرتبہ بتانا چاہتا ہے، مقام بتانا چاہ رہا ہے. یہ وہ شہزادی ہے، کسی صلب سے گزرنا نہ پڑا، کسی رحم سے گزرنا نہ پڑا. حبیب خدا کو معراج پر بلایا، عرش پر بلایا. اے حبیب آ جاؤ، اپنا تحفہ تم عرش سے لے کر جاؤ، میں تمہیں زمین پر نہیں اتارنے والا. عرش پر لا کر حبیب خدا کو وہ تحفہ عنایت فرمایا جس شہزادی کی محبت میں آج ہم یہاں جمع ہوئے، اور بھی مومنات کا دل رہا ہوگا. خداوند عالم جلد از جلد اس کووڈ کی وبا کو ہم سے دفع کر کے، ہم سے درکنار کر کے، ہم سب کو دوبارہ سے اسی طرح سے اپنی محفلوں اور ہماری مجلسوں کو رونق بخشنے کی توفیق عطا فرما جس طرح سے یہ اس کووڈ کی وبا کے پہلے ہوا کرتی تھیں، تاکہ مومنین کے دل بھی شاد ہو سکیں اور مومنین کے دل اہل بیت کے غم میں غمگین بھی ہو سکیں. عزیزوں، بس میں نے اپنے تمام اس بیان کو اختتام پر پہنچایا. جناب سیدہ وہ ہستی جس کے لیے رضا آل محمد امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب ماہ رمضان کا ہلال نظر آتا تھا تو جب تک جناب سیدہ اس ہلال کے سامنے ہوتی تھی لوگوں کو وہ چاند نظر نہیں آتا تھا، لیکن جب وہ اس سے دور ہٹ جایا کرتی تھی تب جا کر لوگ اس چاند کا مشاہدہ کر پاتے تھے. ایک چاند بھی جناب سیدہ کے سامنے شرما جاتا ہے کہ جس کا چہرہ خود 14ویں کا چاند ہو. اس لیے کہ رسول اکرم نے فرمایا تھا لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ، اگر تمام جو حسن ہے، تمام جو خوبصورتی ہے، تمام جو جمال ہے، اگر اسے ایک شخص کی شکل میں، صورت میں اگر ڈھال دیا جائے تو وہ فاطمہ کی شکل میں نظر آئے. بس عزیزوں، اس شہزادی کونین کی محبت یہ ہمیں کہاں تک لے جائے گی؟ آیت اللہ خنسری آیت اللہ ہیں، عالم آیت اللہ کا درجہ پائے. آیت اللہ نے کتنی زحمتیں اٹھائی ہوتی ہیں امت کے لیے، رسول کی امت کے لیے. ساری اپنی حیات جو ہے مشقتیں کر کے، محنتیں کر کے، لوگوں کے لیے فتوے، لوگوں کے لیے کتابیں، جگہ جگہ سے احادیث کے اوپر جو ہے جس طرح سے انہوں نے ویو پوائنٹس اپنے ظاہر کیے، سب کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا. سے ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کو کس بات پر امید ہے، کس بات پر توقع ہے کہ آپ کو جو ہے روز قیامت نجات مل جائے گی، آپ کو اس دنیا سے جانے کے بعد، آپ کے رحمت کے بعد آپ کو نجات مل جائے گی. تو وہ کہتے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا میں نے اتنی محنت کی، اتنی کتابیں لکھی ہیں، اہل بیت کی محبت میں لکھی ہیں، ولایت اہل بیت میں لکھی ہیں، انشاءاللہ یہ تمام جو میری کتابیں ہیں، میری تحریریں میرے کام آئیں گی. یقیناً تحریر کا کتنا سگنیفیکنس ہوتا ہے، کتنی اہمیت ہوتی ہے کہ آپ کی تحریر اہل بیت کے فضائل میں یا ان کے مسائل کو درج کی، اگر آپ وہ جب تک باقی رہے گی تب تک آپ کے گناہ بخشتے جاتا ہے خداوند عالم. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے بولا میری تمام زحمتیں ایک طرف، لیکن وہ آنسو جو میں نے شہزادی کونین کے غم میں بہائے ہیں، ان کے مصائب میں جو آنسو بہائے ہیں، اس پر میں امیدوار ہوں، اس پر میں توقع رکھتا ہوں کہ یہ میری شفاعت کرا. ایام فاطمیہ کو گزرے ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، ہم سب نے بی بی کے اوپر آنسو بہایا ہے، ان کے مصائب و آلام کا تذکرہ کیا ہے، ان کی اذیتوں کا تذکرہ کیا ہے. وہ شہزادی جس کو آ کر خود رسول اکرم سلام کریں، جب رسول اکرم سلام کریں تو تمام انبیاء تعظیماً کھڑے ہو جائیں اور جس شہزادی کے سامنے جھک کر انہیں سلام کریں، وہ رسول جو کہ آئے تطہیر کے نزول کے بعد روزانہ فجر کی نماز پر جانے سے پہلے در زہرا پر آیا کرتے تھے.
ایک طرف سلمان ہوا کرتے تھے، ایک طرف ابو ذر۔ یقیناً یہ خوشگوار محفل ہے، یہ جشن کا موقع ہے، لیکن اگر ہم مصیبت کا تذکرہ کریں اس سے بہتر ہمارے لیے نجات کا سامان ہے۔ ایک طرف ابو ذر، ایک طرف سلمان، اور رسول خدا آ کر ہاتھوں کے اشارے سے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعادن الرسالہ ومختلف الملائکہ۔ ہم سوال کریں یا رسول اللہ، ہم جانتے ہیں یہ در زہرا ہے، یہ آپ کی بیٹی کا در ہے، یہ اہل بیت کا گھر ہے، یہ ملائکہ کے نزول کی جگہ ہے، ہم پہچان رہے ہیں، ہم آپ کو سن رہے ہیں، لیکن یہ ہاتھوں کا اشارہ ہے۔ کہیں پلٹ کر رسول ہمیں یہ جواب نہ دیں، اے نادان، میری رحلت کے بعد، میری وفات کے بعد اس گھر پر خبردار کہ تم آگ اور لکڑیاں لے کر نہ جمع ہونا۔ وہ رسول کی شہزادی جسے امت کو چاہیے تھا کہ اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھتے، واحد نشانی رسول اللہ، اکلوتی نشانی رسول اللہ، لیکن لوگوں نے اس کا بھی خیال نہ کیا اور آ کر در زہرا کو نظر آتش کر دیا۔ بس ہم پروردگار کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں، اللہم انی اسألک بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تعجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وعوانه وأتباعه وشيعته ومحبيه ولا تجعلنا من أعدائه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بار الہ، تجھے تیرے پاک اور قدوس ناموں کا واسطہ، تیرے اسم اعظم کا واسطہ، تیرے خاص نام اللہ کا واسطہ، پروردگار تجھے تیرے حبیب کا اور ان کی دختر گرامی شہزادی کونین مخدوم کونین کا واسطہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ ان کی ظہور کے ذریعے سے تمام مظلومین کے بہائے گئے خون، خصوصاً ان کے جد اور جدہ کے ناحق بہائے گئے خون کا انتقام لینا نصیب ہو۔ بر الہ، اس غیبت کے دور میں تمام ہم و غم و آلام کو وقت کے امام سے درگزر فرما، اس غیبت کے دور میں ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سے جو بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں بی بی سیدہ کے صدقے میں، پروردگار ان کی محبت میں ہمارے تمام گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ ہم نے جو بھی خدمتیں تیری بارگاہ میں پیش کی ہیں پروردگار، ہم جانتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ یہ ناقص ہیں، یہ معیوب ہیں، یہ ٹوٹی پھوٹی ہیں، لیکن یہ جو محفل یہاں پر سجائی گئی پروردگار، جتنے مومنات حاضر ہیں، جو نہیں حاضر ہو چکے، جو آن لائن دیکھ رہے ہیں، جو دوسری بزموں میں گئے ہوئے ہیں، پروردگار ان سب کے اعمال اور عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار اس کووڈ کی وبا کو ہمارے درمیان سے دفع کر کے ہم پر جو جتنے راستے بند ہو چکے ہیں حج اور زیارات معصومین علیہ السلام کے، خصوصاً پروردگار ان بند راستوں کو ہمارے لیے دوبارہ سے کھول دے، تاکہ ہم بھی جناب سیدہ کی قبر مبارک پر اور دیگر معصومین علیہ السلام کی قبرہائے مبارک پر جا کر اپنی حاضری دے سکیں۔ پروردگار ہم سب کو وقت کے امام کے چہرے اقدس کی زیارت نصیب فرما، ان کے ظہور کا زمانہ دیکھنا نصیب فرما، ہم سب کو ان کے چاہنے والوں میں، ان کے منتظرین میں، حتیٰ کہ ان کی کنیزوں میں اور شیعوں میں جگہ عطا فرما۔ بر الہ، جو بھی رزق کے لیے پریشان ہیں ان سب کو حلال طیب اور وسیع رزق عطا فرما۔ بر الہ، ہم سے تو جو بھی امتحان لینا چاہتا ہے پروردگار ہمیں قوت برداشت عطا فرما، اور اس دنیا میں اور آخرت میں نمایاں کامیابی اور کامرانی عطا فرما، اور روز قیامت شہزادی کونین کے سامنے ہم سب کو سرخرو فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔